بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ جاسیہ۔ حامیم تنزیل اتارنا کتابی کتاب کا من اللہ اللہ کی طرف سے، عزیز الحکیم غالب حکمت والے کی طرف سے ہے، یعنی اس کتاب کا اتارا جانا اللہ غالب اور حکمت والے کی طرف سے ہے۔ ان فی السماوات بے شک آسمانوں کے بیچ، والارض اور زمین کے بیچ، لآیات البتہ نشانیاں ہیں، للمؤمنین کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں، یعنی کتاب کا اتارا جانا غالب اور دانا اللہ کی طرف سے ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمینوں میں ایمان والوں کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ وفی خلقکم اور تمہاری پیدائش میں، خلقی تخلیق، کم تمہاری پیدائش میں، وما اور اس چیز سے جو یبث پھیلاتا ہے، من دابۃ جانوروں سے، آیات نشانیاں ہیں، لقوم اس قوم کے لیے، یوقنون جو یقین رکھنے والی قوم ہے اس قوم کے لیے۔ واختلاف اللیل رات کے بدلنے میں، والنہاری اور دن کے بدلنے میں، وما انزل اللہ اور جو اتارا ہے اللہ نے، من السماء آسمان سے، من رزق میں سے، فاحیا پس زندہ کیا بھی اس کے ساتھ، ارض زمین کو، بعد موتہا اس کی موت کے بعد، وتصریف الریاح اور ہواؤں کے بدلنے میں، آیات نشانیاں ہیں، لقوم اس قوم کے لیے، یعقلون جو عقل رکھنے والی قوم ہے۔ یعنی زمین و آسمان، انسانی تخلیق، جانوروں کی پیدائش، رات دن کے آنے جانے، آسمانی بارش کے ذریعے سے مردہ زمین میں زندگی کی لہر کا دوڑ جانا وغیرہ، اس میں بے شمار عقل رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں جو اللہ کی وحدانیت اور اس کی ربوبیت پر دلیل ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کبھی ہوا کا رخ شمال جنوب کو، کبھی یورپ یعنی مشرق اور مغرب کو ہوتا ہے، کبھی بحری ہوائیں، کبھی بری ہوائیں، کبھی رات کو کبھی دن کو، بعض ہوائیں بارش خیز، بعض نتیجہ خیز، بعض ہوائیں روح کی غذا، بعض سب کچھ جھلسا دینے والی، اور بعض گرد و غبار کا طوفان۔ ہواؤں کی اتنی قسمیں بھی دلالت کرتی ہیں کہ اس کائنات کا کوئی چلانے والا ہے اور وہ ایک ہی ہے، دو یا دو سے زائد نہیں ہیں، تمام اختیارات کا مالک وہی ایک ہے، ان میں کوئی اس کا شریک نہیں، سارا اور ہر قسم کا تصرف صرف وہی کرتا ہے، کسی اور کے پاس ادنا سا تصرف کرنے کا بھی اختیار نہیں ہے۔ دل کا یہ آیات النشانیاں ہیں، اللہ کی نتلوہا ہم پڑھتے ہیں، ہم تلاوت کرتے ہیں اسے، علیہ کا آپ کے اوپر، بالحق کی حق کے ساتھ۔ فَبِأَيِّ پس ساتھ کس شے کے، حدیث اس بات کے، بعد اللہ کے بعد، وہ آیاتی ہی اور اس کی نشانیوں کے، یؤمنون وہ ایمان لائیں گے، یعنی تو یہ اللہ اور اس کی آیتوں کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے، یعنی اللہ کا نازل کردہ قرآن، اس میں اس کی توحید کے دلائل اور برہان، اگر یہ اس بات پر بھی ایمان نہیں لاتے تو اللہ کی بات کے بعد کس کی بات ہے اور کس کی نشانیاں ہیں، کون سی نشانیاں ہیں جنہیں وہ دیکھیں گے تو ایمان لائیں گے۔ بعد اللہ کا مطلب بعد حدیث اللہ و بعد آیاتی، یہ مراد ہے۔ آگے ہے آیت نمبر 7، وَيْلٌ خرابی ہے، لِكُلِّ ہر ایک، افاکٍ جھوٹ باندھنے والا، اسیم گناہ گار، ہر جھوٹے گناہ گار پر افسوس ہے۔ افاکن بمعنی کذاب کے ہے، اور اسیم بہت گناہ گار، ویلن معنی بمعنی ہلاکت یا جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ہے۔ فبشرہ پس خبر دے دو، بشارت دے دو، بعذاب علیم انہیں، اب یہاں کس کی؟ عذاب علیم درد دینے والے عذاب کی انہیں کیا کر دو؟ خوشخبری دے دو۔ یعنی کفر پر وہ اڑا رہتا ہے، حق کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور اسی غرور میں سنی انسنی کر دیتا ہے۔ وَإِذَا اور جب عَلِمَ جانتا ہے، من آیاتنا ہماری نشانیوں سے، شیئاً کوئی شے، نتخذها پکڑتا ہے اسے، ہزوا ہنسی مذاق، جب ہماری آیات اسے معلوم ہوتی ہیں، وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آیَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا ہزوا تو اس کی ہنسی اڑاتا ہے۔ وَأُولَئِكَ یہی لوگ، لہم ان کے لیے، عذاب مہین رسوا کرنے والا عذاب ہے۔
یعنی اول تو وہ قرآن کو غور سے سنتا ہی نہیں ہے، اگر کوئی بات اس کے کان میں پڑ جاتی ہے یا کوئی بات اس کے علم میں آ جاتی ہے تو اس سے مذاق کا موضوع بنا لیتا ہے، یعنی اپنی کم عقلی نافہمی کی وجہ سے یا کفر اور معصیت پر اصرار اور تکبر کی وجہ سے کیا کرتا ہے، اس میں مذاق اڑا لیتا ہے، مذاق کا موضوع بنا لیتا ہے۔ من ورائہم، ان کے پیچھے جہنم ہے، یعنی ان کے سامنے، ورا ان کے سامنے یا پیچھے، ویسے اس کے معنی ہے پیچھے ہونے کے، تو یہاں معنی لیں گے ہم سامنے، ان کے سامنے جہنم ہے، ولا یغنی، اور نہیں وہ کفایت کرے گا، عنہم ان سے، ما کسبوا جو کچھ انہوں نے کمایا، شیئن کچھ بھی۔ اب یہاں یغنی یوں کریں گے کہ نہیں وہ مستغنی ہو جائیں گے، یعنی اس کے کچھ کام نہیں آئے گا انہیں جو انہوں نے کمایا ہوگا۔ وَلَا مَتَّخَذُوا، اور نہ جن کو انہوں نے بنایا ہوگا، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، اولیاء، ولی بنایا ہوگا، دوست بنایا ہوگا، اللہ کے علاوہ معبود رکھا ہوگا، تو وہ اس کے کوئی کام نہ آئیں گے۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذاب عظیم، عذاب ہے بڑا عذاب، یعنی ایسے کردار کے لوگوں کے لیے قیامت میں جہنم ہے، یعنی دنیا میں جو مال انہوں نے کمایا ہوگا، یعنی اولاد اور وہ مال جس پر وہ فخر کرتے رہے ہوں گے، قیامت والے دن انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے۔ جن کو دنیا میں اپنا دوست، اپنا مددگار، معبود بنا رکھا ہوا تھا، اس روز ان کو نظر ہی نہیں آئیں گے۔ مدد کیا انہوں نے کرنی ہے، مدد تو انہوں نے کرنی ہی نہیں ہے، ان کو نظر ہی نہیں آنے، پہلی بات۔ ھذا ھدی، یہ ہے ہدایت، والذی، اور وہ لوگ جو کافر ہوئے، بآیاتی، نشانیوں کے ساتھ، ربہم، اپنے رب کی، لہم، ان کے لیے، عذاب ہے، من سے، رجز، سخت قسم کا، علیم، درد دینے والا، سخت قسم کا ان کے لیے عذاب ہے۔ یعنی قرآن، اس کے نزول کا مقصد ہی یہ ہے کہ لوگوں کو کفر اور شرک کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لایا جائے، اس لیے اس قرآن کو سراپے ہدایت ہونے میں کوئی شک نہیں، تو لیکن ہدایت ملے گی تو اسے ہی جو اس کے لیے اپنا سینہ تان کر کھڑا ہوگا، اس کو سننا چاہے گا، اس سے ہدایت لینا چاہے گا۔ بصورت دیگر اس کو جتنی مرضی ہدایت کی راہ دکھا دی جائے، اس سے کوئی سروکار نہیں ہوگا۔ علیمن، عذابن کی صفت ہے، بعض اسے رجزن کے صفت بھی بتاتے ہیں، مطلب کیا ہوگا، عذاب شدید۔ اللہ الذی، اللہ وہ ہے جو سخر، مسخر کیا، لکم، تمہارے لیے، بحر، دریا کو، تجریہ، تاکہ چلیں، فلک، کشتیاں، فیہ، اس کے بیچ، بامرہ، اس کے حکم کے ساتھ، ولتبتغوا، اور تاکہ وہ ڈھونڈے، من فضلہ، اپنے فضل سے، ولعلکم، اور تاکہ تم تشکرون، تم شکر ادا کرو، یعنی اس کو ایسا بنا دیا کہ تم کشتیوں اور جہازوں کے ذریعے سے اس پر سفر کر سکو، یعنی سمندروں میں کشتیوں اور جہازوں کا چلنا یہ تمہارا کمال اور ہنر نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم، اس کی مشیت ہے، ورنہ اگر وہ چاہتا سمندروں کی موجوں کو اتنا سرکش بنا دیتا کہ کوئی کشتی اور جہاز اس کے سامنے ٹھہر ہی نہ سکتا، جیسے کہ کبھی کبھی وہ اپنی قدرت کے اظہار کے لیے ایسا کرتا ہے۔ اگر مستقل طور پر موجوں کی طغیانی کا یہی عالم رہتا تو تم کبھی بھی سمندر میں سفر کرنے کے قابل نہ ہوتے، تو پھر اس میں تم کیا کرتے ہو، تجارت کے ذریعے سے سفر کرتے ہو، اس میں غوطہ زنی کر کے موتی اور دیگر اشیاء نکال لاتے ہو، دریائی جانوروں، مچھلی وغیرہ کا شکار کرتے ہو، تو یہ سب کچھ اس لیے کہ تم ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرو جو اس سمندر کی وجہ سے تمہیں حاصل ہوتی ہیں۔ وسخر، اور مسخر کیا، لکم، تمہارے لیے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، جو کچھ زمینوں میں ہے، جمیعا، سارے کا سارا، منہ، اپنی طرف سے، ان بے شک فی ذالک، اس میں، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، لقوم، اس قوم کے لیے، یتفکرون، جو تفکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں۔ تو اب یہاں پر آیا کہ مطیع ہونے کا مطلب، یعنی کہ تابع کر رکھا ہے، وَسَخَّرَ لَكُمُ السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، مسخر کرنا، تابع کرنا، مطلب یہ ہے کہ ان کو تمہاری خدمت پر معمور کر دیا ہے، تمہارے مصالح، تمہارے منافع، تمہاری معاش، سب انہی سے وابستہ ہے، جیسے سورج، چاند، ستارے، سیارے، بارش، بادل، ہوائیں، روشنی، اندھیرا، تو ہر شے کو تمہاری خدمت پر معمور کر دیا ہے اپنی طرف سے، اور اپنی طرف سے کا مطلب اپنی رحمت اور خاص فضل سے۔
بے شک کس کے لیے نشانیاں ہیں؟ غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ قل کہہ دیجئے للذین ان لوگوں سے جو آمنو جو ایمان لائے، یغفرو وہ درگزر کریں، للذین ان لوگوں سے جو لا یرجونا نہیں امید رکھتے، ایام اللہ کے دنوں کی، لیجزیہ کہ وہ جزا دے گا قومن ہر قوم کو بما اس چیز سے جو کانو وہ تھے یکسبون وہ کماتے۔ کیا فرمایا؟ مومنوں سے کہہ دو کہ جو لوگ اللہ کے دنوں کی جو اعمال کے بدلے کے لیے مقرر ہیں، قیامت کے ایام اس کی توقع نہیں رکھتے، ان سے درگزر کریں تاکہ وہ ان لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے۔ یعنی جو اس بات کا خوف نہیں رکھتے کہ اللہ اپنے ایماندار بندوں کی مدد کرنے، دشمنوں کو نیست و نابود کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اس سے مراد کافر ہیں۔ اور ایام اللہ سے مراد سورہ ابراہیم میں بھی آیا تھا نا، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، مطلب کہ ان کافروں سے درگزر سے کام لو جو اللہ کے عذاب اس کی گرفت سے بے خوف ہیں۔ مطلب کیا کہ ان کافروں سے درگزر سے کام لو جو اللہ کے عذاب اس کی گرفت سے بے خوف ہیں۔ یہ ابتدائی حکم تھا جو مسلمانوں کو پہلے دیا جاتا رہا تھا۔ بعد میں جب مسلمان مقابلے کے قابل ہو گئے تو پھر سختی کا اور ان سے ٹکرا جانے یعنی جہاد کا حکم دے دیا گیا۔ یعنی جب تم ان کی ایذاؤں پر، ان کی تکالیف پر صبر، ان کی زیادتیوں سے درگزر کرو گے تو یہ سارے گناہ ان کے ذمے ہی رہیں گے جن کی سزا ہم قیامت والے دن ان کو دیں گے۔ من عاملہ جو کوئی عمل کرے، صالح اچھے اعمال، فلی نفسی تو اس کی اپنی جان کے لیے ہی ہیں، ومن اساء اور جو کوئی برائی کرے، فعلیہا تو اسی کے اوپر اس کا عذاب ہے، ثم الی ربکم پھر اپنے ہی رب کی طرف ترجعون تم پھیرے جاؤ گے، تم لوٹ کر جاؤ گے۔ یعنی ہر گروہ اور ہر فرد کا عمل اچھا یا برا اس کا فائدہ یا نقصان خود کرنے والے کو ہی پہنچے گا، کسی دوسرے کو نہیں پہنچے گا۔ اس میں نیکی کی ترغیب بھی ہے، بدی سے ترہیب بھی ہے، برائی سے ڈرانا بھی ہے، یعنی وہ ہر ایک کو اس کے عملوں کے مطابق جزا دے گا، نیکوں کو نیک اور بروں کو بری سزا، برے اعمال کرنے والوں کو بری سزا دی جائے گی۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق آتینا دی ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب، والحکمہ حکم، والنبوہ نبوت، ورزقناہم اور رزق دیا ہم نے انہیں من الطیبات پاکیزہ چیزوں میں سے، وفضلناہم اور برتری دی ہم نے، فضیلت دی ہم نے، علی العالمین جہان والوں پر۔ کتاب سے مراد تورات ہے، حکم سے مراد حکومت ہے اور بادشاہت ہے، یا فہم بھی ہو سکتا ہے، اس کی صلاحیت بھی ہو سکتی ہے جو لوگوں کے درمیان فیصلے کرنے کے لیے ضروری ہو۔ اور روزیوں سے مراد، رزق سے مراد ان کے لیے جو حلال رزق تھا اس میں من و سلوہ کا نزول بھی ہو سکتا ہے ان کے زمانے کے اعتبار سے، یعنی فضلناہم علی العالمین انہیں فضیلت دی، یعنی فضیلت اب نہیں دی یا قیامت تک کے لیے فضیلت نہیں دی، اس وقت ان کے زمانے کے اعتبار سے انہیں فضیلت دی گئی۔ اب تو امت محمدی کو تمام جہاں والوں پر فضیلت دی گئی ہے نا، اس وقت ان کے دور میں بنی اسرائیل کو ان کے زمانے کے اعتبار سے ان کو فضیلت دی گئی تھی جہان پر۔ وَآتَيْنَاهُمْ اور دی ہم نے ان کو بینات ظاہر دلائل من الامر، امر سے مراد دین ہے، یہاں معاملہ کون سا؟ دین کا معاملہ۔ ہم نے ان کو ظاہری دلائل دین کے اعتبار سے، یعنی دین کے بارے میں انہیں دلائل عطا کی۔ فما پس نہیں اختلاف کیا انہوں نے، الا مگر من بعد ہی پیچھے والوں نے جو بعد میں آئے، ما جاءہم العلم جب آیا ان کے پاس علم، بغین سرکشی کی، بینہم اپنے درمیان، ان بے شک ربک تیرا رب یقضی حکم کرے گا، بینہم ان کے درمیان، یوم القیامہ قیامت کے دن، فی ما کانوا اس چیز کے معاملے میں جس میں وہ تھے، یختلفون وہ اختلاف کرتے تھے۔ کیا فرمایا؟ ہم نے انہیں دین کی صاف دلائل دی کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ معجزات مراد ہیں۔ پھر انہوں نے اپنے پاس علم پہنچ جانے کے بعد آپس کی ضد سے اختلاف برپا کر ڈالا، یعنی کہ نبی کی بعثت کا علم انہیں معلوم تھا، ان کی نبوت کے شواہد تھے، ان کے ہجرت کی تعیین مراد ہے پیچھے جو ہم نے ان کو دلائل دیے۔ پھر بغیم بینہم کا مطلب ہے آپس میں ایک دوسرے سے حسد کیا، بغض، عناد کا مظاہرہ کرتے رہے، جاہ اور منصب کی خاطر انہوں نے اپنے دین میں علم آ جانے کے باوجود اختلاف کیا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے انکار کیا، اور ان کا فیصلہ قیامت والے دن ان کے درمیان خود تیرا رب کرے گا، یعنی اہل حق کو اچھی جزا اور اہل باطل کو بری جزا دے گا۔
ثم پھر جعلنا کا کیا ہم نے تجھ کو علی شریعتن شریعت کے اوپر من الامری امر دین سے امر دین کے کھلے رستے پر قائم کر دیا فتبعھا پس اتباع کر اس کی ولا تتبع اور مت اتباع کر اہوا خواہشوں کی الذین ان لوگوں کی جو لا یعلمون جو علم نہیں رکھتے ان کی خواہشوں کی اتباع نہ کرو۔ شریعت کے لغوی معنی کیا ہوتے ہیں؟ ملت اسلامی۔ ویسے شریعت کے لغوی معنی ہے راستہ۔ شاہراہ کو بھی شارع کہا جاتا ہے، شریعت سے شین الف را عین، مقصود تک جو راہ پہنچاتی ہے وہ بھی مراد ہو سکتی ہے۔ تو شریعت سے مراد یہاں وہ دین ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے مقرر فرما دیا تاکہ لوگ اس پر چل کر اللہ کی رضا کا مقصد حاصل کر لیں۔ تو آیت کا مطلب ہے ہم نے آپ کو دین کے ایک واضح راستے واضح طریقے پر قائم کر دیا ہے جو آپ کو حق تک پہنچا دے گا۔ جو اللہ کی توحید اس کی شریعت سے ناواقف ہیں، مراد کون ہیں؟ کفار مکہ اور ان کے ساتھی مراد ہیں جو کہ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ان کی تباہ ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیں جو بے وقوف ہیں، ٹھیک ہے، مراد کافر۔ انہم بے شک وہ لن یغنوا ہرگز نہ کفایت کریں گے عن کا تجھ کو من اللہ سے شیئن کچھ بھی، اللہ کے سامنے تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ اور بے شک ظالم بعضهم ان کے بعض اولیاء بعض کے دوست ہیں، واللہ اور اللہ ولی المتقین متقیوں کا دوست ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ لوگ ہرگز اللہ کے سامنے آپ کے کچھ کام نہیں آ سکتے۔ سمجھ لیں کہ ظالم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، پرہیزگاروں کا جو کارساز ہے وہ تو اللہ ہے۔ ھذا بصائر یہ نصیحتیں ہیں للناس لوگوں کے لیے، وہدن اور ہدایت ہے، ورحمہ اور رحمت ہے، لقوم یوقنون اس قوم کے لیے جو یقین کرتے ہیں یقین رکھتے ہیں۔ دلائل کا مجموعہ یعنی ان دلائل کا مجموعہ جو احکام دین سے متعلق ہیں جن سے انسانی ضروریات اور حاجات وابستہ ہیں وہ ساری اس قرآن میں بیان کر دی گئی ہیں۔ لوگوں کے لیے بصیرت کی باتیں ہیں، ہدایت ہے، رحمت ہے، یعنی دنیا میں ہدایت کا رستہ بتانے والی کتاب قرآن، آخرت میں رحمت الہی کا معجب بھی یہی قرآن، یہی آیات، یہی نشانیاں ہیں۔ ام حسب الذین کیا گمان کرتے ہیں وہ لوگ جو اجترحوا جو کرتے ہیں سیئات برائیاں، ان نجعلہم یہ کہ کر دیں گے ہم ان کو کالذین ان لوگوں کی مانند آمنوا جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور اچھے اعمال کیے، سواء برابر ہے محیاہم ان کی زندگیاں ومماتہم اور ان کی موت، ساء برا ہے ما یحکمون جو وہ حکم کرتے ہیں، یعنی دنیا اور آخرت میں دونوں کے درمیان کوئی فرق نہ کریں، اس طرح ہرگز نہیں ہو سکتا، ہم ایسا کریں ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیا ان لوگوں کا جو برے کام کرتے ہیں ان کا یہ گمان ہے کہ ہم انہیں اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے نیک کام کیے تھے ان کا مرنا جینا برابر کر دیں؟ برا ہے وہ فیصلہ جو آپس میں وہ کر رہے ہیں، مطلب کہ جس طرح دنیا میں وہ برابر تھے آخرت میں بھی وہ برابر ہی رہیں گے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مر کر ناپید ہو جائیں گے، وہ بھی ناپید، وہ نہ بدکار کو سزا ملے نہ ایمان اور نیک اعمال کرنے والوں کو انعام ملے، ایسا نہیں ہوگا۔ اس لیے آگے فرمایا ان کا یہ فیصلہ برا ہے جو وہ کر رہے ہیں، کیونکہ مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ان کو تو یقین نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں مر گئے مٹی ہو گئے تو اس کے بعد ہمیں دوبارہ نہیں اٹھنا، تو یہ ان کی بھول ہے، یہ ان کا برا دعویٰ ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ وَخَلَقَ اور پیدا کیا اللہ نے سماوات آسمانوں کو والارض اور زمین کو بالحق حق کے ساتھ وَلِتُجْزَى اور تاکہ جزا دی جائے کل نفس ہر جان کو ہر جی کو ہر شخص کو بما اس کی جو کسبت اس نے کمایا، وہم اور وہ لا یظلمون نہیں ظلم کیے جائیں گے۔ اور آسمانوں زمینوں کو اللہ نے بہت ہی عدل کے ساتھ پیدا کیا ہے اور تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے کام کا پورا پورا بدلہ دیا جائے اور ان پر ظلم نہ کیا جائے، اور یہ عدل یہی ہے کہ قیامت والے دن فیصلہ ہوگا، ہر شخص کو اس کے عملوں کے مطابق اچھی یا بری جزا دے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ نیک اور برائی، نیکی اور برائی دونوں کے ساتھ، دونوں کرنے والوں کے ساتھ یکساں سلوک کیا جائے، کافروں کو کوئی عذاب نہ ملے اور ایمان والوں کو عذاب دے دیا جائے، ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ دونوں کو برابری کی سطح پر رکھنا جو ہے وہ ظلم ہے، یعنی عدل کے خلاف ہے۔
اسی لیے جس طرح کانٹے بو کر انگور کی فصل حاصل نہیں کی جا سکتی، اسی طرح برائی کا ارتکاب کر کے وہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا جو اللہ نے اہل ایمان کے لیے رکھا ہے۔ افرأیتا، کیا پس دیکھا تو نے، من اتخذ، اس شخص کو کہ اتخذ بنا لیا، الہہ، اپنا معبود، اپنا الہ، ہواہ، اپنی خواہشوں کو، واضلہ، اور گمراہ کیا اس کو اللہ نے، علی علم، علم کے اوپر، وختم، اور مہر لگا دی، علی سمعہ، اس کے کانوں پر، وقلبہ، اس کے دل پر، وجعل، اور کر دیا، علی بصرہ، اس کی بینائی کو، غشاوہ، اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ فمن، پس کون، یہدیہ، ہدایت کرے گا اسے، من بعد اللہ، اللہ کے بعد اسے کون ہدایت پر لا سکتا ہے؟ افلا تذکرون، کیا پھر بھی تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ کیا تم نے اسے بھی دیکھا جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، اور باوجود سمجھ بوجھ کے اللہ نے اسے گمراہ کر دیا ہے، اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی ہے، اس کی آنکھ پر بھی پردہ ڈال دیا ہے۔ اب ایسے شخص کو اللہ کے بعد کون ہدایت دے سکتا ہے؟ بس وہ اسی کو اچھا سمجھتا ہے جس کو اس کا نفس اچھا سمجھے، اسی کو برا سمجھتا ہے جس کو اس کا نفس برا جانے، یعنی اللہ اور رسول کے احکام کے مقابلے میں اپنی نفسانی خواہشات کو ترجیح دیتا ہے، اپنی عقل کو اہمیت دیتا ہے، حالانکہ عقل بھی ماحول سے متاثر ہو کر خواہش نفس کی طرح غلط فیصلہ کر سکتی ہے۔ ایک معنی اس کے یہ کہے گئے کہ جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہدایت اور برہان کے بغیر اپنی مرضی کے دین کو اختیار کرتا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے وہ شخص مراد ہے جو پتھر کو پوجتا تھا، جب اسے زیادہ خوبصورت پتھر مل جاتا تو پہلے پتھر کو پھینک کر دوسرے کو اپنا معبود بنا لیتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو گمراہ رہنا چاہے اس کو پھر اس کے کانوں پر، اس کے دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے، اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے، جس سے وہ حق کی بات، ہدایت کی راہ کو نہیں سمجھتے۔ پس کون ہے جس کو اللہ گمراہ کر دے، جس کو اللہ گمراہ رکھنا چاہے، یعنی جو خود ہی اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے کو تلا ہے، اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے اگر اللہ نے اس کے لیے اس کو ہدایت میں لانا پسند نہیں کیا، یعنی اس شخص نے خود اپنے لیے ہدایت کو بہتر نہیں جانا تو اللہ نے اس کے دل، اس کے کانوں پر مہر لگا دی۔ اب کون ہے جو اللہ کے علاوہ اسے ہدایت پر لا سکتا ہے؟ کیا آپ نصیحت نہیں پکڑتے؟ وقالو، اور کہا انہوں نے، ما نہیں، ہیا یہ، الا مگر، حیاتنا ہماری زندگانی دنیا کی، نموت مرتے ہیں ہم، ونحیا اور ہم جیتے ہیں، وما یہلکنا اور نہیں ہلاک کرتا ہمیں، الا الدہر مگر زمانہ، ہمیں تو زمانہ مار دیتا ہے، وما لہم اور نہیں ان کے لیے، بذالک اس کے ساتھ، من علم کوئی علم، ان نہیں ہم وہ، الا مگر، یظنون مگر صرف گمان سے کام لیتے ہیں۔ کیا اب بھی تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ انہوں نے کہا کہ ہماری زندگی تو صرف دنیا کی زندگی ہے، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں، ہمیں صرف زمانہ ہی مار ڈالتا ہے۔ دراصل انہیں اس کا علم ہی نہیں، یہ تو صرف قیاس آرائیاں اور اٹکل سے ہی کام لے رہے ہیں، یعنی غور و فکر نہیں کرتے تاکہ حقیقت حال تم پر واضح ہو جائے۔ یہ قول اصل میں مشرکین مکہ کا قول ہے جو آخرت کے منکر تھے اور کہتے تھے کہ بس یہ دنیا کی زندگی ہی پہلی اور آخری زندگی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، اور اس میں موت اور حیات کا سلسلہ یہ صرف زمانے کی گردش کا نتیجہ ہے کہ زمانہ بدلتا ہے تو ہم پر کیا ہوتا ہے، موت آ جاتی ہے۔ یہ صرف نظریہ ہے، اسے عقل بھی قبول نہیں کرتی۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ابن آدم مجھے ایذا پہنچ جاتا ہے، زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، یعنی اس کی طرف افعال کی نسبت کر کے اسے برا کہتا ہے، کیونکہ زمانہ، حالانکہ جو زمانہ ہے بجائے خود کوئی چیز نہیں ہے، میں خود زمانہ ہوں، میرے ہی ہاتھ میں تمام اختیارات ہیں، رات دن بھی میں ہی پھیرتا ہوں۔ وَإِذَا اور جب تتلا پڑھی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہیں، علیہم ان پر، آیاتنا ہماری آیات، بینات ظاہری، ما کانا نہیں ہے، حجتہم دلیل ان کی، الا مگر، ان قالو یہ کہ وہ کہتے ہیں، ائتوا لے آؤ، بآبائنا ہمارے باپوں کو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ لے دے کے ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ اچھا اگر مرنے کے بعد زندگی یقینی ہے تو ہمیں ہمارا کوئی بڑا بزرگ زندہ کر کے دکھا دو، حالانکہ پیغمبروں کا یہ دعویٰ ہی نہیں کہ جب کوئی انکار کرے تو قبر سے مردہ زندہ کر کے اسے دکھا
دکھایا جا سکے تاکہ اس سے پوری طرح یقین آ جائے، بلکہ ان کا دعویٰ صرف یہ ہوتا ہے کہ قیامت کے بعد اللہ تعالیٰ ایک ہی وقت میں تمام انسانوں کو از سر نو زندہ کرے گا، دوبارہ سے نئے سرے سے زندہ کرے گا، یہ نہیں کہ قیامت سے پہلے بھی وقتاً فوقتاً مردے زندہ کیے جاتے رہیں۔ پھر جب وہ تمہارے باپ دادوں کو زندہ کرے گا اس وقت تمہیں بھی زندہ کرے گا اور ساری حقیقت تمہاری سامنے آ جائے گی۔ قل کہہ دیجئے اللہ ہی ہے، یحییکم وہ زندہ کرے گا تمہیں، ثم یمیتکم پھر مارے گا تمہیں، ثم یجمعکم پھر اکٹھا کرے گا تمہیں، الی یوم القیامہ قیامت کے دن کی طرف، لا ریب فیہ اس میں کوئی شک نہیں، ولکن اور لیکن اکثر الناس بہت سے لوگ لا یعلمون علم نہیں رکھتے، جانتے نہیں ہیں۔ یعنی تم نہ اتفاقی طور پر پیدا ہوتے ہو نہ اپنے اختیار سے پیدا ہوتے ہو، اسی طرح تمہاری موت نہ اتفاقی طور پر آتی ہے نہ تمہارے اپنے اختیارات سے آتی ہے، بلکہ تمہاری زندگی، تمہاری موت کی جو بھاگ دوڑ ہے مکمل طور پر اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہی تمہیں زندہ کرتا ہے، وہی تمہیں مارتا ہے، اور جب چاہے گا تمہیں دوبارہ بھی زندہ اٹھا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس میں تمہارا اپنا عملی دخل یا اختیار کچھ بھی نہیں ہے، یعنی تمہیں متفرق طور پر علیحدہ علیحدہ زندہ نہیں کرے گا کہ کچھ لوگوں کو ایک وقت میں زندہ کیا، دوسروں کو کسی اور وقت میں، باقیوں کو کسی تیسرے وقت میں، جیسا اس دنیا میں ہوتا ہے، بلکہ سب اگلوں پچھلوں کو ایک ہی وقت زندہ کر کے جمع کر دے گا، اور وہ وقوع قیامت کے بعد ہوگا، اس سے پہلے نہیں ہوگا۔ وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے ہے ملک السماوات آسمانوں کی بادشاہت، والارض اور زمین کی، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ اور جس دن قائم ہوگی قیامت، یومئذ اس دن یخسرو خسارہ پائیں گے، مبتلون جھوٹے لوگ، یعنی اہل باطل خسارے میں پڑ جائیں گے۔ باطل پرستوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو آخرت کے منکر ہوں، چاہے وہ دوہری نیچر یا صرف آخرت کے منکر ہوں۔ ان لوگوں کو کیونکہ اپنے اعمال کی باز پرست کا خیال تک نہیں ہوگا، تو لہٰذا ایسے لوگوں نے اس خیال سے کوئی بھی نیک عمل نہیں کیا ہوگا کہ اس دن انہیں پتہ چلے کہ اس دن انہیں ان کے اس اچھے عمل کا کوئی بدلہ ملنا ہے، کیونکہ بدلے کی نیت سے انہوں نے کوئی اچھا کام کیا ہی نہیں ہوگا۔ تو جب بدلے کی نیت سے کوئی اچھا کام نہیں کیا ہوگا تو اب وہ اپنا کس قدر نقصان کر چکے یہ وہ جان لیں گے۔ اگلی آیت ہے وَتَرَى اور تو دیکھے گا کل امتن ہر امت کو جاسیہ گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا، زانوں پڑی ہوئی دیکھے گا، کل امتن ہر امت تدعا پکاری جائے گی، الی کتابہا اپنے اعمال نامے کی طرف، اپنے کتاب اعمال کی طرف، الیوم آج تجزون جزا دیے جاؤ گے تم ما کنتم تعملون اس کا جو تم عمل کرتے تھے۔ یعنی پہلے ہر قسم کے مجرموں کے علیحدہ علیحدہ گروہ بنائے جائیں گے، اور قیامت کے مناظر کی دہشت اس قدر زیادہ ہوگی کہ وہ کھڑے نہیں رہ سکیں گے، گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے سہمے ہوئے اس انتظار میں ہوں گے کہ ان کے حق میں کیا فیصلہ صادر ہوتا ہے۔ اس وقت متکبروں کی ساری اکڑ ختم ہو جائے گی۔ ھذا یہ کتابنا یہ کتاب ہے ہماری، ینطقو بولتی ہے، علیکم تمہارے اوپر، بالحق کے حق کے ساتھ، یہ تمہاری یعنی کتابنا تمہاری نہیں ہماری، نا کا مطلب ہے ہماری، کتاب نہ ہماری کتاب تمہارے بارے میں سچ مچ بیان کر دے گی۔ لکھنے اور لکھوانے کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ کسی کاغذ قلم یا سیاہی کے ساتھ کوئی تحریر کیا جائے۔ انسان خود ایسی ایجادات کر چکا ہے جس سے کسی کے اعمال، حرکات و سکنات، گفتگو، لب و لہجہ سب کچھ دوسرے کے سامنے آ جاتا ہے، دوسرے اسے دیکھ اور سن سکتے ہیں، اور ابھی جو کچھ مزید انسان ایجادات کرے گا وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ کا یہ لکھوایا ہوا جو ریکارڈ ہوگا، یعنی جو کرامن کاتبین ہمارے شولڈرز پر موجود ہے، جو لکھ رہے ہیں ہماری صحیح غلط ہر طرح کے کام، ہر طرح کی بات، حرکات و سکنات، اقوال ہی پیش نہیں کرے گا، بلکہ دلوں میں پوشیدہ خیالات اور وساوس تک کو سامنے لا رکھے گا۔ پھر یہ ریکارڈ ہر شخص کا انفرادی بھی موجود ہوگا، ایک ہی قسم کے لوگوں کا اجتماعی بھی موجود ہوگا، اور ان کی اجتماعی کوششوں کا نتیجہ بھی اس میں لکھا ہوا ہوگا، اور یہ اعمال نامے انفرادی طور پر بھی ہر ایک کے حوالے کیے جائیں گے، اجتماعی طور پر بھی۔ ایسے ہی الگ الگ فرقوں کے گروہوں کو اپنے اپنے اعمال نامے دکھانے کے لیے بلایا جائے گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ پس وہ لوگ جو لوگ آمنوا ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک کام کیے، فَيُدْخِلُهُمْ پس داخل کرے گا انہیں ربهم ان کا رب، فی رحمتہ اپنی رحمت کے ساتھ، ذَلِكَ یہ هو الفوز المبین یہ کیا ہے، یہ مراد پانا ہے ظاہر کامیابی، یہ صریح کامیابی ہے، کھلی کامیابی ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور جو لوگ کافر ہوئے، أَفَلَمْ کیا پس نہیں تکن تھیں آیاتی میری آیات تتلا پڑھی جاتی علیکم تمہارے اوپر،
फस्तकबरतुम, पस तकब्बुर किया तुमने, वकुंतुम और तुम थे, कौमम मुजरिमीन, मुजरिम कौम, गुनाहगार कौम थे। अल्लाह जिसे अपनी रहमत में दाखिल कर ले तो उसकी वाज़ेह कामयाबी के कई पहलू हैं। एक तो अजाब से निजात मिल गई, दूसरा क़यामत की होलनाकियों से अमन में रहेगा, तीसरा हिसाब किताब बिल्कुल सरसरी आसान सा होगा, चौथा जन्नत में दाखिला मिल जाएगा, फिर मज़ीद इनामात भी होते रहेंगे। गोया अल्लाह की रहमत में दाखिल होना इतनी बड़ी कामयाबी है, इतनी बड़ी कामयाबी है कि बाकी हर तरह की कामयाबियाँ खुद ब खुद उसमें शामिल हो जाती हैं। फिर जिन लोगों ने कुफ्र किया यानी तकब्बुर किया, उसमें यानी जिनमें तकब्बुर था, किब्र था, इस कदर कूट कूट कर भरा हुआ था कि अल्लाह की आयत सुनना भी वो अपनी शान के ख़िलाफ़ समझते थे। और जब उनसे कहा जाएगा व इज़ा क़ील लहुम, और जब कहा जाएगा इन्न वअदल्लाह, बेशक अल्लाह का वायदा हक़्क़ुन हक़ है, वस्साअतु और क़यामत ला रैब फ़ीह, उसमें कोई शक नहीं, कुल तुम कहते थे मा नदरी, नहीं हम जानते, मस्साअ, क्या क़यामत क्या है, मस्साअ क़यामत क्या है, इन नहीं ना ज़ुन्नु, हम गुमान करते, इल्ला मगर ज़न्ना, थोड़ा गुमान, वमा नहनु और नहीं हैं हम बिमुस्तयक़िनीन, हम यकीन लाने वाले नहीं हैं। यानी इस आयत से हमें एक अहम हकीकत सामने आ जाती है, क्या कि क़यामत के मुनकर, क़यामत में शक रखने वाले के दरमियान कोई फ़र्क नहीं, दोनों ही एक जैसे मुजरिम, दोनों एक जैसे काफिर। इससे आगे भी ये नतीजा निकलता है कि जिन जिन चीज़ों पर ईमान लाना ज़रूरी है, मसलन अल्लाह की ज़ात, उसकी सिफ़ात, उसके फ़रिश्ते, उसके रसूल, उसकी किताबें, आखिरत के दिन पर खैर और शर के अल्लाह की तरफ से मक़दूर होने पर उनमें से किसी भी एक चीज़ का इनकार कर देना, उसे मशकूक समझना एक ही बात है। और ऐसा शख्स जो ऐसा शक करता है वो मोमिन नहीं बल्कि काफिर ही होता है। रही ये बात कि आखिरत में शक करने वाले मुजरिम क्यों होते हैं, तो इसका जवाब ये है कि इंसान को अहकाम इलाही का पाबंद बनाने और बनाए रखने वाली चीज़ सिर्फ अल्लाह के सामने अपने आमाल की जवाबदेही का तसव्वुर है। अब अगर कोई शख्स आखिरत का मुनकिर हो या उसमें शक रखता हो कि उसने कोई हिसाब किताब भी देना है, तो दोनों सूरतों में नतीजा एक ही निकलता है, इंसान बिला खौफ गुनाहों में मुब्तला होता चला जाता है। वबदा लहुम, और ज़ाहिर हो गई, लहुम उनके लिए, सय्यिआत उनकी बुराइयाँ, मा अमिलू जो वो अमल करते थे, वहाक़ बिहिम और घेर लिया उनको, मा कानू उस चीज़ ने जो वो थे, बिही जिसके साथ, यस्तहज़िऊन जिसका वो मजाक उड़ाते थे, जिसकी वो हंसी उड़ाते थे। यानी जिन चीज़ों को उन्होंने दुनिया में अपनी कामयाबी का मयार समझ रखा था और इस कामयाबी के लिए दुनिया में जो कुछ भी उन्होंने किया, जो भी पापड़ बेलते रहे, ऐसे सब आमाल के नताइज सिर्फ उनके सामने ही नहीं आएंगे बल्कि उनके गले पड़ जाएंगे। उस वक़्त उन्हें मालूम हो जाएगा कि अपने आप को अल्लाह के सामने गैर जवाबदेह समझ रखा था और वो एक ऐसी बुनियादी गलती थी जिसकी वजह से उनका पूरा ज़िंदगी का जो कारनामा हयात था वो गलत होकर रह गया। वकीला, और कहा जाएगा, अल-यौम, आज, नंसाकुम, भूल जाएंगे हम तुम्हें, कमा नसी तुम, जैसे तुमने हमें भुला दिया, कमा जैसे नसी तुम भूल गए थे, लिक़ा यौमिकुम, लिक़ा मुलाकात, यौमी दिन, कुम यानी तुम्हारे दिन की मुलाकात, हादा ये, या इस, वमाअवाहुन नार, और तुम्हारी, वमाअवा और तुम्हारा ठिकाना, नार आग है। दोबारा देखें, कमा नसी तुम, जैसा भूल गए तुम, लिक़ा यौमिकुम, मुलाकात तुम्हारे दिन की, हादा यानी इस दिन की मुलाकात, वमाअवाहुम और ये जगह तुम्हारी, वमाअवाकुमुन नार और तुम्हारा ठिकाना आग है, वमा लकुम और नहीं तुम्हारे लिए, मिन नासिरीन कोई मददगार नहीं है। इसका ये मतलब नहीं कि हिसाब किताब के वक्त उन्हें भुला दिया जाएगा, बल्कि हिसाब किताब या सज़ा के फ़ैसले और जहन्नुम में फेंक देने के बाद उन्हें वहाँ पड़ा रहने दिया जाएगा। वो ख़ुद चीखें मारें, फरियाद करें, उनकी कोई बात सुनी ही नहीं जाएगी और जो हाल भी उन पर गुज़रेगा उनकी ख़बर तक नहीं ली जाएगी। ज़ालिकुम, ये बिअन्नकुम, इस वजह से कि तुमने, इत्तख़ज़्तुम पकड़ा था, निशानियों को, आयातिल्लाह, अल्लाह की निशानियों को, क्या हुज़ुआ मजाक उड़ाया था, वग़र्रतकुमुल हयात और फ़रेब दिया था ज़िंदगी को, दुनिया की ज़िंदगी ने तुम्हें धोखा दिया, फ़ल-यौमा, पस आज, ला युख़रजूना, नहीं निकाले जाएंगे इससे, मिनहा इससे, वला हुम युस्तअतबून और ना वो तौबा कबूल किए जाएंगे। आतबा, आतब, इस्तातब, आतब माना ये है कि मलामत करना, गुस्सा करना, या फिर अताब के माना में है। और
आतब के माना नाराज़गी को दूर करना, इस्तातब के माना किसी को राज़ी कर लेना, रूठे हुए को मना लेना। यानी इन दोज़ख में पड़े हुए लोगों को कोई ऐसा मौका नहीं दिया जाएगा कि माजरत मिन्नत समाजत करके तौबा करके अपने रब को मना ले, ये मुराद है। फ़लिल्लाहि, पस अल्लाह के लिए है, अल्हम्दु तमाम तारीफ़, रब्बिस समावात, परवरदिगार आसमानों के, व रब्बिल अर्ज़, और ज़मीन के रब की, रब्बिल आलमीन, तमाम जहानों के परवरदिगार की, वलहु, उसी के लिए है, किबरिया उ बड़ाई, फ़िस समावाति वल अर्ज़, आसमानों और ज़मीनों में, व हुवल अज़ीज़ुल हकीम, वही है गालिब हिकमत वाला। तकब्बुर और गरूर ऐसा जुर्म है जिसकी सज़ा दुनिया में मिल के रहती है। जैसे मिसले मशहूर है ना, गरूर का सर नीचा होता है। ये ऐसी हकीकत है जिसका हर शख्स दुनिया में ही मुशाहिदा कर लेता है। आखिरत में तो मुतकब्बिरीन का ये अंजाम होगा कि कोई ऐसा मुतकब्बिर नहीं होगा जिसे जहन्नुम में ज़लीलो रुस्वा करके दाखिल ना किया जाए। बहुत सी अहादीस सहीहा से साबित है कि जहन्नुम में ज़्यादातर मुतकब्बिर किस्म के लोग होंगे। इसके अलावा सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, दोनों से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़्ज़त अल्लाह ताला की अज़ार है और बुज़ुर्गी उसकी चादर है। फिर फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, जो कोई इसे मुझसे खींचने की कोशिश करेगा मैं उसे ज़रूर अज़ाब दूँगा। एक हदीस कुदसी के मुताबिक अल्लाह ताला ने फरमाया, किबरियाई मेरी चादर और अज़मत मेरा अज़ार बंद है, तो लिहाजा जो शख्स इन दोनों में से किसी चीज़ को मुझसे खींचने की कोशिश करेगा मैं उसे उठाकर आग में फेंक दूंगा। गोया किबरियाई और तकब्बुर ऐसी सिफ़त है जो सिर्फ़ अल्लाह अकेले के लिए है, और एक मोमिन कभी मुतकब्बिर नहीं हो सकता। तकब्बुर और ईमान एक दूसरे की ज़िद हैं जो किसी एक इंसान में जमा नहीं हो सकते।